اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی سے روایت ہے کہ امام ابو عبداللہ نے مجھ سے فرمایا، تم ابا عبداللہ الحسین کے قبر اطہر پر جاتے ہو؟ میں نے عرض کی، جی ہاں مولا، جاتے ہیں۔ پھر آپ نے مجھ سے پوچھا، کیا تم اپنے ساتھ دسترخوان بھی لے کر جاتے ہو؟ میں نے عرض کی، جی ہاں مولا، لے کر جاتے ہیں۔ امام نے فرمایا، کیا اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہوئے بھی یہ سب چیزیں ساتھ لے کر جاتے ہو؟ میں نے عرض کی، مولا تو پھر ہم کیا کھائیں؟ فرمایا، دودھ اور روٹی۔ پھر میں نے امام سے کہا کہ مولا میں قربان جاؤں، بعض لوگ تو قبر امام حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو بڑا عمدہ دسترخوان لے کر جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تو کیا یہ سب اپنے ماں باپ کی قبروں پر بھی لے کر جائیں گے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اپنوں کی قبروں پر ان غمزدہ حالت میں جاتے ہیں۔ اپنوں کی قبروں پر جانے سے پہلے کیا عمدہ دسترخوان تیار کرتے ہو؟ عمدہ لباس بنواتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ تم لوگوں کا قبر امام حسین پر ایسے نہ جانا بہتر ہے کہ تم ایسے قبر امام حسین کی زیارت کو جاؤ۔ میں نے عرض کی، میرے آقا، آپ نے میری کمر توڑ دی، مجھے بتائیے کہ میں کیسے قبر امام حسین کی زیارت کو جاؤں؟ تو علی ابن الحسین سے روایت ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ تم غم آلود ہو جاؤ، پرگندہ سوگوار حالت میں زیارت امام حسین کے لیے آؤ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جب تم زیارت امام حسین کا ارادہ کرو تو پریشان حال، غمناک اور تکلیف زدہ ہو کر ان کی زیارت کو جاؤ۔ اس طرح غبار آلود جسم اور بھوکے پیاسے ہونے کی حالت میں ان کی قبر کی زیارت کرو کہ امام حسین غمناک، تکلیف زدہ، پرگندہ بال، غبار آلود جسم، بھوک اور پیاس کی حالت میں شہید کیے گئے۔ بھوکے پیٹ امام میں مظلوم کی قبر کی زیارت کے لیے جاؤ، گریبان کو چاک کرو، سر میں خاک ڈالو، اپنے آستینوں کو چڑھاؤ، اور تم پر لازم ہے وہ تمام شرائط جو ایک حاجی پر لازم ہوتی ہے۔ اپنے ہم سفر جو بھی لوگ تمہارے ساتھ سفر میں ساتھ ہیں ان کے ساتھ حسن صحبت رکھو، اچھے سلوک سے پیش آؤ، قلیل کلام تم پر لازم ہے، زیادہ باتیں اور دنیاوی معاملات کو تذکرہ نہ کرو، اپنے جسم اور لباس کو پاک و پاکیزہ رکھو، کثرت سے درود و سلام پڑھو اور محمد و آل محمد کے دشمنوں پر لعنت کرو، اپنی نگاہیں نیچی رکھو، جھگڑے اور بد کلامی، قسمیں کھانے سے پرہیز کرو، سفر پر روانگی سے پہلے غسل کرو، جب کسی روضہ مبارک پر جاؤ تو چھوٹے چھوٹے قدم آگے بڑھاؤ، اپنی نظریں نیچی رکھو۔ ابو حمزہ سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، جب نینوا تک پہنچو تو اپنا سامان اتار دو، تیل نہ ملو، سرما نہ لگاؤ، گوشت نہ کھاؤ جب تک کربلا میں رہو، ابی فرات سے غسل کر کے قبر امام حسین کی زیارت کرو، تم گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاؤ گے جیسے اسی روز شقم مادر سے پیدا ہوئے ہو۔ متعدد روایات میں ہے کہ کسی شخص نے امام حسین کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے فرمایا، جب تم اپنے وطن میں داڑھی منڈواتے ہو تو میرے دلوں پر کالی زر پڑتی ہے، آیا تم میرے دل پر چوٹ لگانے اور گھاؤ بڑھانے کے لیے کربلا آتے ہو؟ بس اے انسان، داڑھی منڈوا کر یعنی سج سور کر امام کو سلام کرتے ہو تو اس کے جواب میں سلام کی جگہ تم امام سے یہ سنتے ہو کہ نکل جاؤ ہمارے حرم سے، اے آنے والے تجھ پر لعنت ہو، اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ مولا
آپ کے زائرین بڑے ڈیجیٹل ہو گئے، اب تو صرف داڑھی نہیں منڈواتے، اب تو پارلر بھی جاتے۔ کربلا جانے سے پہلے عمدہ سے عمدہ لباس سلوائے جاتے ہیں، اچھے سے اچھے فون چارج کیے جاتے ہیں، سیلفیاں بنانی ہوتی ہیں۔ امام فرماتے ہیں جب ہمارے حرم میں داخل ہو تو سجدہ شکر ادا کرو۔ جب بھی سجدہ شکر ادا کرنے لگتے ہیں تو کسی سے ویڈیو بنوا لیتے ہیں، امام سے زیادہ انہیں لوگوں کو دکھانا ہوتا۔ مولا فرماتے ہیں تم ہمارے جگر پر کاری زخم لگاتے ہو، کیا ہمارے زخموں کو گہرا کرنے آتے ہو؟ وہاں جا کر بھی اچھے بیڈ، اچھے روم، اچھے ہوٹل کی تمنا، اس سرزمین پر جا کر بھی جہاں زہرا کے لال کو تن و تنہا قتل کر دیا گیا بھوکا پیاسا، جہاں کنبہ محمد کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے ریزہ ریزہ کر دیا گیا، اس سرزمین پر انہیں کھانے پینے کی پڑی ہوتی ہے۔ اس سرزمین پر سج سور کر، کلین شیو ہو کر، اچھے طریقے سے استریاں کر کے، گلاسز لگا کر سیلفیاں لے رہے ہوتے۔ مولا ہمیں ہدایت عطا کر، ہمیں معرفت زیارت امام حسین عطا کر، پاک پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے سے تمام زائرین کو ایسا بنا کہ وہ امام حسین کا وہاں جا کر کلیجہ نہ چیرے، ان کے زخموں کو گہرا نہ کرے، ان کے سلام کے جواب میں مولا سلام کا جواب دے، نہ کہ انہیں کہیں کہ ہمارے حرم سے نکل جاؤ، تم پر لعنت ہو۔ مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جو ہمارے امام کا کلیجہ چیر دیتے ہیں اور ان کے دل کو غم زدہ کر دیتے ہیں۔ الہی آمین۔